کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین السلام علیکم۔ میں پارٹ 28 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب زندگانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 353 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر 16ویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے تاریخ ہے، تحریر ہے بتاریخ شب پنج شنبہ یعنی جمعرات 5 جمادی الثانی، اور نیچے تحریر ہے 34 10 27 and 75۔ موضوع ہے فدق اور اس کی بے شمار آمدنی۔ بعض ساتھیوں کی خواہش ہے کہ مسئلہ فدق پر بحث کی جائے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ فدق وہ زمین تھی جو مدینہ سے 2 یا 3 دن کی راہ پر تھی، جس کی زیادہ تر آمدنی کھجور سے تھی، اور اس کی سالانہ آمدنی 24,000 دینار اور ایک قول کے مطابق 70,000 دینار لکھی ہوئی ہے، جس کا ہر دینار 1 مثقال طلائی کے برابر تھا یعنی سونے کا۔ اور اگلا پیراگراف موضوع ہے کہ فتح خیبر کے بعد مسئلہ فدق تسلیم ہوا۔ فدق کو جس طرح رسول خدا نے حاصل کیا اس کی کیفیت کچھ اس طرح ہے کہ فتح خیبر علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی، اور جس کی وجہ سے فتح کے بعد مسلمانوں کے حصے میں بہت سا مال غنیمت آیا۔ فدق کے رہنے والے یہودی اس فتح خیبر سے بہت مرعوب ہوئے اور انہوں نے جان لیا کہ لشکر اسلام کا مقابلہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ناچار انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کو ترجیح دی، اور اس شرط پر کہ اگر فدق والوں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا تو اپنے مال کا تیسرا حصہ دے کر امان میں آ جائے گا، اور اگر مسلمان نہیں ہوگا تو جو کچھ اس کا مال ہے وہ رسول خدا کی ملکیت ہو جائے گا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 354۔ اور اگلا موضوع ہے کہ جب جنگ نہ ہوئی تو مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورہ حشر کی آیات تکلیف غنیمت کا تعین کرتی ہیں اور آیت نمبر ہے 6 اور اس کا ترجمہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا، پس تم نے نہ اس پر گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر لشکر اسلام جنگ کی وجہ سے کوئی مال و جائیداد حاصل کرے تو اپنا حصہ جو مقرر ہے لے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مال یا جائیداد بغیر جنگ کے صلح کی بنیاد پر حاصل ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال رسول ہے اور اس میں کسی غیر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 355۔ اسی ارشاد الہی کے پیش نظر جب جاگیر فدق بغیر جنگ کے مال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائی، کیونکہ یہودیوں نے لشکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو کر یہ فدق رسول کے حوالے کر دیا تھا کہ جنگ نہ کرو اور یہ مال لے لو، تو وہ فدق ملکیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا۔ اگلا موضوع ہے کہ مخریق یہودی کے املاک بمقام اوالی۔
اوالی نام کے 7 قطعات اور بھی ہیں جو فدق کے نواح میں تھے، جس کی آمدنی بہت اچھی تھی، اور یہ صرف ایک آدمی مخریق نامی یہودی کی ذاتی ملکیت تھی۔ یہ شخص جس وقت مدینے میں وارد ہوا تھا تو جنگ احد ہو چکی تھی۔ اس نے سب سے پہلے تو اسلام قبول کیا اور اپنا سارا مال اوالی نام کے زرعی جائیداد، جس میں 7 باغ تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا اور جنگ میں شامل ہو کر شہید ہو گیا، جس کی شہادت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخریق جنتی لوگوں میں شامل ہو گیا، اگرچہ اس نے 2 رکعت بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس اوالی کو فدق کے ساتھ جمع کرنے کے بعد تو اس کی آمدنی 70,000 طلائی مثقال سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ اپنوں کو ان کا حق دے دو۔ جس طرح کے کتب عامہ میں روایات موجود ہیں کہ ان کے مطابق جو ہی جاگیر فدق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک میں آئی تو یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی۔ صفحہ نمبر ہے 356 اور آیا ہے بنی اسرائیل کی 26، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور قرابت والوں کو ان کا حق دے دو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ ذوی القربہ کون ہیں اور ان کا حق کیا ہے، تو اس نے کہا خداوند عالم فرماتا ہے کہ ذوی القربہ سے مراد جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کا حق یہ ہے کہ جاگیر فدق ان کے حوالے کر دو۔ اگلا موضوع ہے محتاج مومنین کی امداد۔ یہ جاگیر فدق جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت میں آ گئی، آپ کا گھرانہ چونکہ دنیا دار نہیں تھا، اس لیے آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی آمدنی کو غریب و محتاج مومنین میں تقسیم فرما دیتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فدق کے علاوہ اوالی نامی جائیداد کو بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت قرار دے دیا تھا، اور یہ جائیداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور بعد کا کچھ عرصے میں، جس کی مدت 3 سال بنتی ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے تصرف میں رہی، لیکن 3 سال تک آپ اس کی آمدنی کو اپنے عاملوں کے ذریعے وصول کر کے غریب مومنین میں تقسیم کرتے رہے، اور یہ بات عامہ اور خاصہ کے اقوال کے مطابق ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ فدق پر زہرا سلام اللہ علیہ کا قبضہ اور عاملین کا تعین۔ جو کچھ ابن ابی حدید اور ابن حجر اور ان دونوں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے لکھا ہے، اس کی بنیاد پر یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فدق کو اپنی ملکیت میں لینے کے بعد اس پر اپنے کارندے اور عمال مقرر فرمائے، جو آمدنی کے مواقع پر مال کو جمع کر دیتے تھے، اور یہ چیز صاف وضاحت کر رہی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا فدق پر قبضہ تھا، اور ان کا کام اور آمدنی کا تصرف آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اگلا پیراگراف یہاں ضمناً آپ کی توجہ علی اور زہرا سلام اللہ علیہ کی طرز زندگی پر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وہ ہستیاں جن کی سالانہ آمدنی 70,000 مثقال سونا کے برابر یا زیادہ تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا لباس، جوتا اور دیگر اشیاء ظاہراً شاہانہ انداز میں ہوتی، مگر یہ کیسی حقیقت تھی کہ اتنی جائیداد کی ملکہ کی چادر میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے، اور وہ بھی آپ نے ایک سائل کو دے دی تھی، اور جو کچھ فدق اور اوالی کے 7 باغوں سے آمدن ہوتی تھی سب آپ محتاج مومنین پر تقسیم فرما دیتے۔ اگلا موضوع ہے کہ وقف بر اولاد زہرا علیہ السلام۔ اب آپ اچھی طرح غور و فکر کر کے بتلائیں کہ جس جائیداد پر 3 سال تک جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا تصرف اس حیثیت سے رہا کہ وہ ان کی ملکیت میں ہے، تو کیا اب بھی کوئی صاحب عقل کہہ سکتا ہے کہ جناب بطول سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام کی وارثہ نہ تھیں؟ لہذا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی اپنے وصیت نامہ میں فدق کو اپنی اولاد کے نام وقف کر دیا تھا، اور اس کی سرپرستی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دی تھی، اور بعد میں حسن اور حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کے نام قیامت تک وقف تھی۔
صفحہ نمبر ہے 358۔ اگلا موضوع ہے غصب فدق کا راز استحکام خلافت تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ فدق ایک بہت بڑی جاگیر ہے جو علی علیہ السلام اور بطول سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے، جسے یہ مخلوق میں تقسیم کر کے ان کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، اور یہ چیز ہماری خلافت کی بنیادوں کو نہ صرف ہلا سکتی ہے بلکہ ہماری خلافت کا وجود بھی مٹا سکتی ہے۔ لہذا جس طرح بھی ہو سکتا ہے یہ جاگیر ان کے ہاتھوں سے لے لی جائے۔ حضرت ابو بکر نے بھی یہی کچھ کہا اور عمر کی تصدیق کر دی، اور کچھ لوگوں کو بھیجا جنہوں نے جا کر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کارندوں اور عمال کو وہاں سے باہر نکال دیا اور خود جاگیر فدق پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح مسلمانوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی جائیداد اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھین لی۔ عمر بن عبدالعزیز کا فدق کو واپس کرنا۔ حضرت ابو بکر وہ پہلے شخص تھے جس نے فدق اور اوالی کی جائیداد اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بطول سلام اللہ علیہ سے چھین لی، اور بعد میں عمر نے اس پر قابض رہے، اور جس کے بعد عثمان نے اس جائیداد زہرا سلام اللہ علیہ کو مروان کے حوالے کر دیا، اور اسی طرح یہ فدق بنو امیہ کے ہاتھ میں چلا گیا، اور یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آ گیا، اور اس کی حکومت کے بڑے دینی کاموں سے یہ کام بھی بہت بڑے تھے۔ ایک تو یہ کہ جس بھونکنے والی کتیا نے اپنے کتوروں کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام پر سب شروع کرائی ہوئی تھی اور وہ ممبروں پر ہوتی تھی، اس بھونک کو بند کرا دیا، اور دوسرا اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کی ماں کا حق وراثت لوٹا دیا، یعنی جاگیر فدق اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے کر دی۔ اگلا موضوع ہے کہ شیخین کے افعال سے اعراض۔ بعض سنی حضرات نے عمر بن عبدالعزیز پر اعتراض کیا کہ تو نے یہ جو کیا ہے، یعنی فدق کو وراثت زہرا سلام اللہ علیہ ثابت کر کے اسے بطول علیہ السلام کی اولاد کو لوٹا دیا ہے، اس سے تو شیخین کی تو نے تکذیب کر دی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ غلط تھا، یعنی ابو بکر غاصب تھا اور عمر اس کی حفاظت کرتا تھا۔ اور اس کے جواب عمر بن عبدالعزیز نے یہ دیا کہ اجمالاً میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ ملکیت و جائیداد تصرف زہرا سلام اللہ علیہ میں تھی، اور میں نے اس یقین کامل کے ساتھ اس جائیداد کو اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف لوٹا دیا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بطول علیہ السلام خوش ہو جائیں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کسی کام کے ذریعے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو خوش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، لہٰذا میں نے تو خدا اور رسول اور جناب بطول سلام اللہ علیہ کی خوشی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیے ہے، اور یہ فدق اور اوالی کی جاگیر کو مدینہ میں جناب باقر علیہ السلام کے حوالے کر دیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 360۔ غصب کرنے والے اور واپس کرنے والے۔ فدق یہ موضوع ہے اور تحریر ہے کہ فدق اور اوالی کی جاگیر اسی طرح اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ دوبارہ آئی اور یزید بن عبد الملک نے پھر چھین لی، جس کے بعد وہ احمد صفاح کے زمانے تک بنی امیہ کے ہاتھ میں رہی، اور پھر پہلا یہ عباسی خلیفہ تھا جس نے اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ جائیداد لوٹا دی، لیکن منصور دوانقی نے تیسری مرتبہ اس کو پھر غصب کر لیا۔ اگلا پیراگراف ہے کیا کہا جاتا ہے کہ منصور دوانقی کے بیٹے مہدی عباسی نے ایک بار پھر اہل بیت علیہم السلام کو لوٹا دی، جس کے بعد پھر اس کے بیٹے ہادی نے غصب کر لی۔ اگلا موضوع، اور جب مامون خلیفہ ہوا تو جس نے علماء عامہ کو دعوت دے کر ایک مجلس
کمیٹی تشکیل دی اور یہ فدق کا معاملہ ان کی بحث میں رکھا اور تمام علماء کے سامنے یہ حقیقت مکمل سامنے آ گئی کہ یہ جاگیر فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت تھی اور ان کی اولاد کا یہ حق ہے۔ اگلا پیراگراف، اسی محفل میں یہ سند لکھی گئی کہ فدق اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کو لوٹا دیا جائے اور اس کی آمدنی بدستور امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچنے لگی، اور پھر امام جواد محمد تقی علیہ السلام کے ہاتھ میں رہی، یہاں تک کہ متوکل عباسی نے ایک بار پھر اس جائیداد دیو زہرا سلام اللہ علیہ کو اولاد زہرا علیہ السلام سے چھین لیا، اور وہ آج تک ظالموں اور غاصبوں کے قبضے میں ہے۔ سچ ہے، جس دیوار کی بنیاد ہی ٹیڑھی مستری نے ٹیڑھی رکھی ہو وہ آخر تک اسی پہلے معمار کے مطابق رہتی ہے۔ یہ اگلا لائن ہے آخری کہ یہ فدق کی مختصر تاریخ تھی۔ اب اس کے لیے طرفین کے دعوے اور دلیل کی طرف توجہ فرمائیے۔ صفحہ نمبر ہے 361، اور موضوع ہے کہ حق متصرف کے ساتھ ہے مگر دلیل کے ساتھ۔ اس مسئلے کا تعلق اصول فقہ سے ہے، اور فقہ کا وہ اصول اور قاعدہ جس کو تمام مسلمانوں کے مذاہب نے تسلیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مال کسی کے تصرف میں ہے اور تصرف مضبوط ہے تو کوئی اس میں مزاحمت نہیں کر سکتا مگر مضبوط دلائل اور بینات کے ساتھ جو اس کا حق ظاہر کر رہے ہوں۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ یہ مال جو فلاں کے تصرف میں ہے اس سے لے لیا جائے تو اسے پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ میرا مال ہے، اور اس کے دلائل اور بینات ہی ثابت کریں گے کہ یہ مال اس کا ہے، کیونکہ قبضہ اور اس کا حساب و کتاب دلیل ملکیت ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ گواہی مدعی پر ہے نہ کہ انکاری پر، لہذا بعد اس کے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ مسجد میں آئیں اور ایک روشن خطبہ بیان فرمایا اور اپنے حق کا مطالبہ کیا اور کسی نے ان کی بات نہ سنی، جیسا کہ بعد میں ذکر آئے گا۔ ایک دن بعد حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور ابو بکر کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے ابو بکر، اگر کوئی شخص ملکیت رکھتا ہو اور اس پر قابض بھی ہو اور میں دعویٰ کروں کہ یہ میرا مال ہے تو تم گواہ اس سے طلب کرو گے یا مجھ سے؟ کوسچن مارک۔ اگلا لائن ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ تجھ سے طلب کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے گواہ کیوں طلب کیے ہیں؟ جب کہ 3 سال تک ان کا فدق اور اوالی کے باغوں پر قبضہ رہا ہے، تو نے کس دلیل سے ان کے کارندوں کو نکال کر وہاں ذاتی تصرف شروع کیا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 362، اور اگلا موضوع ہے کہ جھوٹی حدیث کا رسول کی طرف منسوب کرنا۔ حضرت ابو بکر اور عمر ایک جھوٹی اور من گھڑت حدیث کے ساتھ چمٹ گئے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کہ ہم انبیاء کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور اسے ہمارے جانشین کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے جو اسے غریب مسلمانوں میں تقسیم کرے، پس اسی لحاظ سے فدق ہمارے قبضے میں رہے گا اور ہماری زیر نگرانی اس کا مال تقسیم ہوگا۔ اگلا موضوع ہے کہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے مخالف نہیں ہوتی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے روشن خطبے میں اشارہ فرمایا کہ اولاً تو فدق میرے قبضے میں تھا اور میری ملکیت تھا، اور دوسرا بے فرض محال یہ مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو تب بھی اس کی وارث میں ہوں۔ کیا تم اپنے باپ کے وراثت کے مالک ہو سکتے ہو اور میں اپنے باپ کے وراثت کے مالک نہیں ہو سکتی؟ اگر تم کہو کہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہے تو میں کہوں گی کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم نبیوں کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ وَوَارَثَ سُلَیمَانَ وَدَاؤُدَ، سورہ نمل آیت نمبر 16، اور اس کا ترجمہ کہ اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے، اور دوسرے مقام پر جناب زکریا کے قول کو قرآن میں نقل فرمایا کہ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 675 ہے، اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں، اور میری عورت بانجھ ہے، پس مجھے اپنی درگاہ سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب علیہ السلام سے بھی ورثہ پائے، اور اے میرے پروردگار اسے پسندیدہ قرار دے۔ اگلا موضوع ہے کہ کیا اس حدیث کو تیرے سوا کسی نے نہیں سنا؟ فرمایا تو جو وراثت کی من گھڑت حدیث پیش کر رہا ہے، کیا تیرے علاوہ کسی اور نے یہ حدیث نہیں سنی؟ اگر تو ایسے آدمی پیدا کر بھی لے تب بھی تو جھوٹا ثابت ہوگا، اس لیے کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، اور میرا باپ قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہے گیا۔ اور قرآن مجید میں جو قانون وراثت بتایا گیا ہے، اس میں اگر تو اپنے باپ کا وارث ہو سکتا ہے تو مجھے اس قانون سے تو کیسے خارج کر سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ تیری بنائی گئی حدیث کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی کی تائید میں ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو سوائے ابو بکر کے کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا اور نقل نہیں کیا، لہذا مناسب نہیں ہے کہ یہ بات صرف ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو اور کسی سے نہ کہی ہو۔ اگلا موضوع ہے کہ حق کا اظہار ضروری ہے۔ اس کی ضمن میں یہ عرض بھی کرتا چلوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اگرچہ مال دنیا کی کوئی پرواہ نہ تھی، ان کے لیے ایسی جاگیروں کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، لیکن حق کا اظہار بھی واجب ہے تاکہ جہاں تک ہو سکے انسان ظالم کے ظلم سے محفوظ ہو جائے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے۔ لہذا جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس حق وراثت کو اس لیے غاصبوں سے واپس نہیں مانگ رہی تھیں کہ ان کی ذات کو ضرورت تھی، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ مال مستحقین میں تقسیم ہو، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے جو اس کو ذاتی خواہشات پر خرچ کریں، جیسا کہ یہ ہوا، اور جاگیر فدق مروان جیسے دشمن خدا اور رسول کے ہاتھ میں چلی گئی اور اس نے ناجائز اسراف کیا۔ اگلا موضوع ہے کہ احقاق حق سے ابطال باطل بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا، احقاق اور اظہار حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باطل بھی اپنے اصل چہرے کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی مکار لومڑی یا گیدڑ تھا جو بھیڑیے کی لباس میں آ گیا۔ اور نہج البلاغہ کے خطبے میں شیعہ اور سنی حضرات نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ صفحہ نمبر ہے 365 کے، اور تحریر ہے کہ اس خیمہ آسمان کے اوپر نیچے اور جن پر یہ سایہ کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ فدق ہمارے ہاتھ میں تھا، مگر ان لوگوں نے بخل کیا اور ہم سے چھین لیا۔ پھر فرمایا خداوند عالم بہترین حاکم ہے، انشاءاللہ بروز محشر عدل الہی سے ہم تک انصاف پہنچے گا۔ یوم یناد مناد لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یہاں تک ہماری یہ 16ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے، اور یہیں پر ہم اپنے اس آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔